بازی پلٹنے والی تسبیح تہجد کے بعد توکل اور یقین کے ساتھ پڑھ لو۔ اللہ کے فضل سے حالات آپ کے حق میں ہونا شروع ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسی عظیم الشان مبارک اور حالات کا رخ موڑنے والی تسبیح کے بارے میں جانیں گے، جس کو جو بندہ بھی سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ تہجد کی نماز کے بعد خشوع و خضوع سے پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کے حق میں ایسے خیر کے فیصلے فرما دیتا ہے کہ اس کی زندگی کی رت ہی بدل جاتی ہے۔ یہ کوئی دنیاوی ٹوٹکا یا وقتی سہارا نہیں ہے، بلکہ دربار الہی سے عطا ہونے والی وہ عظیم نعمت ہے جو آپ کی تمام پریشانیوں، مشکلوں اور مایوسیوں کو اللہ کی رحمت سے خوشیوں اور کامیابیوں میں بدلنے کی مکمل طاقت رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ہم اپنی زندگی کے اندر جو بھی پریشانیاں، مشکلات اور تنگی دیکھتے ہیں، اسے ختم کرنے کے لیے اکثر غلط راستے اختیار کر بیٹھتے ہیں۔ ایک انسان جب اپنے حالات سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب کوئی معجزہ ہی اس کی بازی پلٹ سکتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی زندگی کی بازی پلٹنے اور راتوں رات امیر بننے کے لیے حرام راستوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ جوا شروع کر دیتے ہیں، بعض چوری اور دھوکہ دہی کا سہارا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ دیگر ناجائز ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں۔ یہ وہ غلط راستے ہیں جن کی وجہ سے نہ صرف اس کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے، بلکہ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اور اگر بالفرض وہ کچھ حاصل بھی کر لیتا ہے تو اس کا نتیجہ بالآخر اس کے لیے دوہرا نقصان اور شدید پچھتاوا ہی ہوتا ہے۔ لیکن میرے مالک ہمارے رب ذوالجلال اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے پیارے اور آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پوری امت مسلمہ کو وہ آسان، پاکیزہ اور مؤثر ترین راستہ عطا فرمایا ہے جس سے بندہ براہ راست اپنے خالق و مالک سے مانگ سکتا ہے اور دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکتا ہے۔ ان راستوں میں سب سے افضل اور خاص مقام نماز کو حاصل ہے، جو کہ مومن کی معراج ہے۔ محترم ناظرین، نماز کے بعد جس عبادت اور وقت کو سب سے زیادہ اہمیت، فضیلت اور قبولیت عطا کی گئی ہے وہ ہے تہجد کی نماز اور اس کا مبارک وقت۔ تہجد کا وقت وہ قیمتی وقت ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی اہمیت اور فضیلت کو ایک بار سچے دل سے پہچان لے تو وہ پھر کبھی بھی اس وقت کے فیوز و برکات سے محروم نہیں رہ سکتا۔ پھر اس دنیا کی کوئی بھی عرضی لذت، یہاں تک کہ بستر کی گرمی بھی اللہ کے دربار میں حاضری سے نہیں روک سکتی۔ پھر وہ اپنی میٹھی نیند کو قربان کر دیتا ہے، اپنے گرم بستر کو ضرور چھوڑتا ہے، اگر اسے ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن وہ ہر حال میں اس وقت اپنے مالک کے دربار میں ضرور حاضر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ اندازہ کیجئے عزیزو، یہ وہ خاص اور مبارک گھڑی ہے جب ہمارا رب خود ہمیں پکار رہا ہوتا ہے، ہمیں خود دعوت مغفرت دے رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں رہتا۔ صحابہ کرام اور ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس وقت کی کیا اہمیت تھی، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تہجد کی نماز آپ پر فرض کی گئی تھی اور آپ کبھی بھی اس کو ترک نہیں فرماتے تھے، چاہے سفر ہو یا حضر۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کئی ایسے واقعات
حالات ملتے ہیں جہاں مشکل حالات میں، جنگوں میں اور شدید پریشانیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راتوں کو قیام فرمایا، سجدے کیے اور اللہ کے حضور گریہ وزاری فرمائی، جس کے بعد اللہ کے حکم سے حالات مکمل طور پر پلٹ گئے۔ ایک موقع پر ایک جنگ میں جب بظاہر مسلمانوں کی شکست کا خطرہ تھا تو آپ نے پوری رات سجدے میں گزار دی اور اللہ سے مدد مانگی، جس کے نتیجے میں اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے حضور عاجزی اور سچے دل سے مانگی گئی دعا خصوصاً رات کے پچھلے پہر کبھی رد نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، آج ہمارے معاشرے کا حال بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی کرب، تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہے۔ کسی گھر میں مہنگائی کا رونا ہے تو کسی جگہ رشتے نہ ہونے کی وجہ سے جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں۔ کئی گھروں میں لڑائی جھگڑوں، میاں بیوی کے جھگڑوں نے زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے۔ بہت سے لوگ رزق کی تنگی اور دولت کی کمی کا شکار ہیں۔ کوئی اپنے ذاتی گھر کے خواب کو پورا کرنے کے لیے پریشان ہے تو کوئی اولاد کی نافرمانی یا پھر ان کے مستقبل کی فکر میں گھل رہا ہے۔ اس کے علاوہ قسم قسم کی ظاہری و باطنی بیماریوں نے انسان کو گھیر رکھا ہے اور وہ اس گرداب سے نکلنے کی راہ تلاش کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، یقین جانیے یہ تمام پریشانیاں، مشکلات اور تنگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ زندگی کی یہ رکی ہوئی بازی مکمل طور پر پلٹ سکتی ہے اور اللہ کی فضل سے ہر چیز آپ کے حق میں ہو سکتی ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ اپنے مالک کے حضور سچے دل سے رجوع کریں اور اس کی بتائی ہوئی راہیں اختیار کریں۔ اللہ کا ذکر اور اس کی دی ہوئی تسبیحات میں وہ عظیم طاقت پنہاں ہے جو آپ کو دنیا کی ہر بڑی سے بڑی مشکل سے نکال سکتی ہے۔ اللہ کا ذکر جسے تسبیح کہا جاتا ہے وہ بہترین اور سب سے مؤثر عمل ہے جو اللہ کے بندے کو اس کے قریب کرتا ہے۔ اس کی تقدیر کے فیصلوں کو اللہ کی رحمت سے بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ قرآن میں اللہ کا واضح فرمان ہے، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مواقع پر مختلف ذکر و اذکار کو مشکلات سے نجات اور حاجات کی تکمیل کے لیے بہترین ذریعہ قرار دیا ہے۔ یہ خاص تہجد کا وقت اور اللہ کے ذکر کی یہ فضیلت آپ کی ہر مشکل کا حل، اس سے آپ کو وہ ذہنی سکون، قلبی اطمینان اور رزق کی وہ برکت ملے گی جو دنیا کی دولت اور عارضی سہارے سے کبھی نہیں مل سکتی۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو اسی تہجد کے مبارک وقت کی عظمت اور ذکر و اذکار کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی ہی مبارک تسبیح کے بارے میں بتائیں گے جس کو آپ یقین کامل اور توکل کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمتیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی اور حالات کا رخ آپ کے حق میں پلٹنا شروع ہو جائے گا۔ اس تسبیح میں وہ تاثیر اور قوت ہے جو اللہ کے فضل سے بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتی ہے، قرضوں کو ختم کر دیتی ہے اور قسمت کے بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ محترم ناظرین، ابھی ہم نے زندگی کی مشکلات، غلط راستوں کے نتائج اور اللہ کے دربار میں رجوع کی اہمیت پر بات کی تھی۔ اب ہم اس نورانی وقت یعنی تہجد کی گراں قدر فضیلت اور اللہ کے ذکر کی حیرت انگیز تاثیر پر روشنی ڈالیں گے جو اس عظیم تسبیح کی قبولیت کی اصل بنیاد ہے۔ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ براہ راست سنتا ہے۔ عزیزو، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ تہجد کی نماز کو دیگر نفلی عبادات پر اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی نیند کو اللہ
اللہ کی محبت میں قربان کرتا ہے۔ آپ تصور کیجئے جب ساری دنیا خواب غفلت میں ہوتی ہے، بستروں کی نرمی، کمروں کی گرمی اور نیند کی لذت انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، اس وقت ایک بندہ اپنے رب کی خاطر ان تمام آسائشوں کو ٹھکرا کر اس کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ عمل اللہ کریم کو بہت پسند ہے کیونکہ اس میں اخلاص اور عشق کی انتہا شامل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کے پچھلے پہر کی نماز تہجد کی ہے۔ تہجد کا وقت قبولیت دعا کی معراج ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جب ایک بندہ اس وقت اپنے رب سے کوئی حاجت طلب کرتا ہے تو اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا۔ یہ وہ گھڑی ہے جب غریب ترین بندہ بھی بادشاہوں کے بادشاہ سے براہ راست بات کر سکتا ہے اور وہ اسے یقیناً عطا فرماتا ہے۔ تہجد انبیاء اور صحابہ کرام کی زندگی میں تہجد کا یہ مبارک وقت صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ تو انبیاء کرام اور صالحین کا معمول رہا ہے۔ محترم ناظرین، ایک دلچسپ واقعہ سنیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا شدید غم لاحق ہوا اور وہ اس قدر روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی، تو اللہ کے حضور ان کی عاجزی اور مسلسل مناجات میں تہجد کا وقت بھی شامل تھا۔ اللہ نے ان کی دعا سنی اور ان کے دونوں بیٹوں کو ان سے ملا دیا۔ اسی طرح ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں تہجد کے نور سے معمور تھی۔ رات کا وقت ان کے لیے سونے کا نہیں بلکہ اللہ سے راز و نیاز کا وقت ہوتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو دن میں انصاف کا ترازو تھامتے، رات کو تہجد میں اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی۔ وہ اپنی حاجتیں اور امت کی پریشانیاں اسی وقت اللہ کے حضور پیش کرتے تھے۔ اللہ ان کے حق میں فیصلے فرما دیتا تھا۔ ان کی امانت، عدل اور بے مثال فتوحات کا راز اسی تہجد کی پابندی میں پنہا تھا۔ یاد رکھیے، جو شخص تہجد کی نماز کو پابندی سے ادا کرتا ہے، اللہ اس کے چہرے پر نور، دل میں سکون اور اس کی زندگی میں برکتیں ڈال دیتا ہے۔ تہجد کی یہ دولت ہے جو بڑے بڑے چیلنجز سے نمٹنے کی قوت فراہم کرتی ہے۔ ذکر الہی ہر غم کا مداوا، ہر تنگی کا حل۔ محترم ناظرین، نماز خصوصاً تہجد کی نماز کے بعد جو دوسرا بڑا خزانہ ہے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کے ذکر سے مراد تسبیحات، درود شریف، استغفار اور مختلف کلمات کو بار بار دہرانا ہے۔ یہ ذکر وہ روحانی غذا ہے جو ہمارے دلوں کو زندہ رکھتی ہے اور ہمیں ہر قسم کی بیماری، خواہ وہ جسمانی ہو یا روحانی، شفا دلاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کل ہر کوئی پریشان ہے۔ اگر آپ اپنی مشکلات دیکھیں، مہنگائی اور رزق کی تنگی، لوگ دن رات محنت کرتے ہیں مگر گھر کا خرچ پورا نہیں ہوتا۔ رشتوں کے مسائل دیکھیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے، میاں بیوی کے درمیان نفرتیں اور رشتوں کی بندش نے سکون چھین لیا ہے۔ اولاد اور گھر کا مسئلہ، بہترین اولاد کی خواہش، ان کی کامیابی کی تمنا اور اپنا ذاتی گھر بنانے کی جستجو، یہ سب انسان کو پریشان کیے ہوئے ہیں۔ بیماریاں مختلف قسم کی لا علاج بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، ڈاکٹر بھی جواب دے چکے ہیں۔ یہ سب وہ پریشانیاں ہیں جو انسان کو مایوسی کی دلدل میں دھکیل دیتی ہے، لیکن اللہ کا ذکر ایک ایسی ڈھال ہے اور ایسا ہتھیار ہے جو ان تمام مشکلات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کا ذکر شروع کرتا ہے تو رزق کے دروازے اللہ کریم آسمان و زمین سے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ بیماریوں سے شفا، بیماریوں پر اللہ کے حکم سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ گھریلو سکون، گھروں سے بے برکتی، لڑائی جھگڑے اور بے سکونی ختم ہو جاتی ہے اور رشتوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس مبارک تسبیح کی تاثیر، محترم ناظرین، اب آتے ہیں
اس خاص تسبیح کی طرف جو تہجد کے وقت ادا کرنے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ یہ تسبیح صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کا ایک ایسا نسخہ ہے جس سے غیبی مدد اترتی ہے۔ جب کوئی بندہ تہجد کے بعد اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے اس مبارک ذکر کو سچے دل سے پڑھتا ہے، اللہ کریم کے ہاں اس کی التجا کو قبولیت ملتی ہے۔ اس وقت جو فیصلے ہوتے ہیں وہ براہ راست تقدیر کو بدلتے ہیں۔ سوچئے ناظرین، جب آپ اس تسبیح کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت آپ پر یوں سایہ فگن ہوتی ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہترین فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو اللہ آپ کے لیے قرض کی ادائیگی کے غیبی ذرائع پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کسی مقدمے، الجھن یا پریشانی میں پھنسے ہوئے ہیں تو اللہ آپ کے حق میں ایسا فیصلہ فرما دیتا ہے کہ تمام راستے ایک دم آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو اللہ اس تسبیح کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ بے گھر ہیں یا آپ بے روزگار ہیں تو اللہ آپ کی حاجت کو پورا کرنے کا انتظام غیب سے کر دیتا ہے۔ اللہ کریم کی سنت یہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو تنگی میں مبتلا رکھے، بلکہ وہ تو محبت کرنے والا رب ہے۔ تہجد کا وقت دراصل اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے وہ مبارک اور قیمتی وقت ہے جب وہ اپنے ہاتھوں سے ان کی جھولیاں خوشیوں اور آسانیوں سے بھرتا ہے، اور جب بندہ اس وقت میں یہ خاص تسبیح پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے دکھوں کا مکمل چارج شیٹ پیش کر دیتا ہے، اور اللہ اپنے کرم سے اس کے حق میں آسانی کے حکم جاری فرما دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے وہ مبارک کلمات ہیں جو دنیا کی بڑی سی بڑی رکاوٹ کو ہٹا سکتے ہیں، مگر ضروری ہے کہ یہ عمل مکمل یقین، اخلاص اور تہجد کی پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت اور آپ کی بے تابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم اس مبارک عمل کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کی تقدیر بدلنے، آپ کی زندگی کی رکی ہوئی بازی کو اللہ کے حکم سے پلٹنے اور آپ کی ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے کی مکمل طاقت رکھتا ہے۔ یہ وہ مبارک تسبیح ہے جس کو تہجد کے بعد مکمل توکل اور یقین سے پڑھنے سے اللہ کریم آپ کے حق میں فیصلہ فرما دیں گے۔ اس عمل کی بنیاد یقین، اخلاص اور وہ قیمتی وقت ہے جسے ہم نے تہجد کا وقت کہا ہے۔ یہ مبارک عمل 3 حصوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے کے لیے طاقت اور قبولیت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس کے ہر جز کی اپنی روحانی فضیلت اور تاثیر ہے جسے دل میں بٹھا کر ہی یہ عمل مکمل قوت کے ساتھ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تہجد کے وقت یعنی رات کے آخری تہائی حصے میں بیدار ہو کر سکون اور خشوع و خضوع کے ساتھ 2 یا 4 رکعت نوافل تہجد ادا کرنے ہیں۔ نوافل کی ادائیگی کے بعد اسی مصلی پر بیٹھ کر درج ذیل طریقے سے اپنے عمل کا آغاز کیجیے۔ نمبر 1، درود ابراہیمی 7 بار۔ عمل کی ابتدا سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود شریف ہر عمل کی روح اور بنیاد ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک ذکر ہے جو دعا کو آسمانوں تک پہنچا دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے آپ کا عمل بارگاہ الہی میں قبولیت کا لباس پہن لیتا ہے۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا انعام یہ ہے کہ اللہ خود آپ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، آپ کے گناہ معاف فرماتا ہے اور آپ کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ یہ گویا عمل کی قبولیت کا پروانہ ہے۔ دوسرا، اللہ کا اسم اعظم پڑھنا۔ درود شریف کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اس بابرکت نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا وہابو، اے بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام الوہاب بہت زیادہ عطا کرنے والا اس لیے خاص ہے کہ یہ ہماری تمام جائز ضروریات کو
پورا کرنے، رزق میں وسعت دینے اور زندگی کی ہر کمی کو مکمل کرنے کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مالک کو اس صفت سے پکارتا ہے تو اللہ فوراً ہی اس کو اپنے عطا کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ یہ اسم مبارک بندے اور مالک کے درمیان سخاوت کے رشتے کو مضبوط کرتا ہے اور آسانیوں کی راہ ہموار کرتا ہے۔ دوسرا مرحلہ عظیم تسبیح 101 بار۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سچے آنسوؤں کے ساتھ اپنا سارا معاملہ سپرد کر دینا ہے۔ اللہ کے نام اور درود کی برکت کے ساتھ آپ نے وہ خاص تسبیح پڑھنی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ کیا ہی بہترین کارساز وکیل ہے۔ محترم ناظرین، یہ تسبیح بازی پلٹنے والی اس لیے ہے کہ یہ مکمل توکل اور سپردگی کا اعلان ہے۔ اس کے معنی و مفہوم کو دل میں بٹھائیے، حسبنا اللہ، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اس جملے کو پڑھتے ہی آپ دنیا کے تمام سہارے، تمام خوف اور تمام امیدیں چھوڑ کر صرف اور صرف ایک ذات پر بھروسہ کر لیتے ہیں، وہ نعم الوکیل، اور وہ کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ جب آپ نے اللہ کو اپنا وکیل بنا لیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کا مقدمہ اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو سب سے بڑی طاقت، حکمت اور رحمت والا ہے۔ یہ وہی مبارک کلمات ہیں جو ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نازک وقت میں پڑھے تھے جب دشمنوں نے بڑے لشکر سے ڈرایا تھا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کلمات ادا فرمائے تو اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ فرما دیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہ صرف دشمن کے شر سے محفوظ رہے بلکہ اللہ کے فضل اور انعامات سے مالا مال ہو کر لوٹے۔ آپ کی ہر پریشانی، ہر تنگی اور ہر بیماری کا مقدمہ جب اللہ کے حضور پیش ہوگا تو یقین رکھیے اللہ فوراً آپ کے حق میں خیر کا راستہ نکال دے گا اور کامیابی، شفا اور سکون آپ کا مقدر بن جائے گا۔ تیسرا مرحلہ تمام اور دعا۔ جب آپ نے 101 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کر لی تو اب عمل کو مکمل کرنے اور اس کے ثواب کو کئی گنا بڑھانے کا وقت ہے۔ سورہ اخلاص 3 بار، اس کے فوراً بعد آپ نے ایک چھوٹی سی لیکن فضیلت میں عظیم سورت کو 3 بار پڑھنا ہے، سورۃ الاخلاص 3 بار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ جب آپ اسے 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ کریم آپ کو ایک مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اس فضیلت کے ساتھ آپ کے عمل کا وزن اور قبولیت کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ درود ابراہیمی آخر میں آپ نے اسی طرح 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے تاکہ عمل کا اختتام بھی قبولیت کے مہر کے ساتھ ہو۔ یہ درود شریف عمل کی ابتدا اور انتہا کو مضبوط کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، یوں آپ کا یہ چھوٹا سا عمل مکمل ہو جائے گا، لیکن یقین رکھیے یہ اتنا طاقتور اور تاثیر والا ہے کہ یہ آپ کی رکی ہوئی، آپ کی زندگی کی رکی ہوئی بازی پلٹ دے گا۔ آپ کی ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر جائز حاجت جس حوالے سے بھی آپ دنیا میں پریشان ہیں، انشاءاللہ تہجد کے اس عمل اور اس تسبیح کی برکت سے ختم ہو جائے گی اور آپ کی زندگی کامیابیوں، برکتوں اور راحتوں سے بھر جائے گی۔ بس شرط صرف سچا یقین اور مستقل مزاجی ہے۔ محترم ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس مکمل عمل کو اپنے دل میں جگہ دے دی ہوگی اور آپ اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں تہجد کی پابندی اور اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش، ہماری یہ محنت پسند آئی ہے اور آپ کے علم و ایمان میں اضافہ ہوا ہے تو برائے کرم اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اہل و عیال اور دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس مبارک عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو نیکی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، اور سب سے ضروری بات
کمنٹس باکس میں اخلاص اور حصول ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور تحریر فرما دیجئے۔ آپ کے اس ایک کمنٹ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور آپ کی آخرت کی بھلائی کا سامان ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔